السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر دیکھیں گے جون 2012 کا پیپر۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں دسمبر 2012 کا پیپر دیکھے ہیں ہم نے کہ جواب غلط بتانے میں آئے اسے درست کر لیں۔ پہلا یہ سوال ہے کہ جدیدیت کا نمائندہ نخات کون ہے؟ تو اس کا آنسر ہونا چاہیے تھا شمس الرحمن فاروقی، اور بتانے میں احتشام حسین آ گیا، اسے درست کرے۔ اور دوسرا ہے اقبال، کوشچنس رانگ ہوا ہے جس کا آنسر ہوگا جاوید نامہ۔ کیا ہوگا؟ جس کا آنسر ہوگا جاوید نامہ۔ کوشچنس میں ایک سوال غلط ہوا تھا، وہ ہے خاکہ، دوسروں کا خاکہ اڑانے والی صنف کون سی ہے؟ تو اس کا ہجو ہو جائے گا یہ۔ ویسے ویڈیو کے نیچے پن کر دیا گیا ہے، پھر بھی آپ اسے درست کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سوال نظر آئے یا کوئی سوال آپ کو سوال کا جواب مشکوک لگے تو ضرور سے کمنٹ باکس میں بتا دیا کریں، تاکہ دوسرے بھی واقف ہو جائے جواب سے اور میری بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا پہلا کوشچن ہے ہمارا، رانی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہندی۔ اب رانی کیتکی کی کہانی کس کی ہے؟ تو یہ انشاء اللہ خان انشا کی ہے، اور یہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ تو یہ حسین علی کی فرمائش۔ تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا باغ و بہار۔ باغ و بہار کس کی ہے؟ میر امن کی ہے، اور یہ 1804 میں گلکرسٹ کی فرمائش پر 1804 میں یہ اس کا سنیاشات ہے، اور اس کو مرتب کیا ہے مولوی عبدالحق نے، احمد صدیقی نے۔ باغ و بہار میں کل کتنے قصے ہیں؟ تو وہ 5 قصے ہیں، 4 درویش آزاد بخت کا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ بیتی کے طرز پر لکھا ہوا ناول ہے، تو ان میں سے آپ بیتی کے طرز پر لکھا ہوا ناول بتانا ہے، تو یہ ہے امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا کس کا ہے؟ تو یہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے۔ یہ 13 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں کل 25 ابواب ہیں، اور اس کا پہلا مجرا ہوا تھا علی خاں کے گھر۔ اس کا پہلا امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا ہوا، آپ بیتی کی طرز پر لکھا ہوا ہے۔ لطف ہے ایسی کہانی میں، یہ آپ بیتی کہو یا جگ بیتی، یہ بھی اسی کا شعر ہے۔ اس کی شاعری میں رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فیض احمد فیض۔ 5واں کوشچن ہے، انگریزی کی شعری روایات کا پرتو کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فراق گورکھ پوری کی۔ یہ نظمیں عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ 7واں کوشچن ہے یہاں پہ، کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو ہوتی ہیں؟ تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی، محمد اقبال۔ طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والا شاعر ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اکبر الہ آبادی۔ مجموعہ نغز کیا ہے؟ تو تاریخ ہے، تنقید ہے، تبصرہ ہے، تذکرہ۔ تو یہ تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ کس کا ہے؟ تو یہ قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس میں اس کو محمود شیرانی نے تصحیح و تدوین کے ساتھ شائع کیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا حنیف احمد نقوی کی تصنیف ہے۔
دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا گیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ بی ہے۔ اگر آپ کو اس کا رائٹ آنسر معلوم ہے تو کمنٹ میں ضرور سے بتائیں۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری، صحیح مصرعے سے شعر مکمل کرنا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تلاش میں ہے سحر بار بار گزری۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ یہ حضرت موہانی زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہ مثنوی ہے گلزار نسیم کا کردار ہے۔ 15واں کوشچن ہے کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ تو گرہن، بھولا اور اپنے دکھ مجھے دے دو یہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ سپنوں کے دیس میں یہ ان کی نہیں ہے تو یہ کس کی ہے؟ اختر اورینوی کی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا محمد حسن عسکری۔ یا پھر اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کس نے ترقی پسند تحریک کی مخالفت کی ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 17واں کوشچن ہے کون سا بیان درست ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے۔ 18واں کوشچن ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہ شعر کس کا ہے آپ کو بتانا ہے، تو یہ شعر ہے مجروح سلطان پوری کا۔ امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے؟ تو یہ ایک ڈاکو ہوتا ہے۔ امراؤ کا کوشچن ہے پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جامعہ میں شائع ہوا تھا۔ کب؟ 1935 میں دہلی سے شائع ہوا ہے اور یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہے دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام بتانا ہے کہ استاد کا نام ہے آتش۔ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی، غالب، اردو اور تاج محل، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ 23واں کوشچن ہے امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا غالب۔ اس کے بعد ہے داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے شوکت سبزواری۔ منشی پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا گوشِ عافیت، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ یہ ہم خرما و ہم ثواب میں کیا ہے؟ ہندوستانی سماج کی معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ جلوہ اثار میں قومی مسائل اور ان کے حل کو بیان کیا ہے اور گودان میں کسانوں کی بدحالی اور ان کی محنت کا استحصال کو بیان کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر بھی ہوگا۔ 26واں کوشچن ہے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو یہ سندر لال اس کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے 27واں کوشچن صحیح مصرعے سے شعر مکمل کرنا ہے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، اس کا صحیح مصرع ہوگا۔ اگر کیجیے اسے تحریر عیاں ہو خامے سے تحریر نغمے جائے سریر، تو یہ ہے کس کا ہے بتانا ہے تو یہ ذوق کا ہے اور قصیدے کا مطلع ہے ان کے، اور اس میں کیا ہے اس طرح سے ہر ایک شعر میں آپ کو یہ اور رے کی کیا ہے تکرار ملے گی، سریر، تحریر، اس طرح سے۔ اس
पहचान है इससे कौन सी तरतीब दुरुस्त है। तो हमारी ट्रिक से ही आंसर निकलेगा। यहाँ पे बाबा ज़रूर आना लगा दें अभी से। बा से बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमकानी हिजाज। एतबार से सही तरतीब की निशानदही करना है। तो सबसे पहले आबरू आएंगे, फिर मीर, नासिक और गालिब। तो ये पैदाइश के लिहाज से भी ये दुरुस्त तरतीब है और वफ़ात के लिहाज से भी क्या है, दुरुस्त तरतीब है। तो आबरू, मीर, नासिक और गालिब। दीवाने गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा है। तो ये कहा है अब्दुल रहमान बिजनूरी ने। है कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। तो ये आबे हयात इन्हीं की है, दरबार अकबरी भी इन्हीं की है और सुखनदान फारस भी इन्हीं की है। ये इसका राइट आंसर होगा बी। इस पास मेरी दौलत थी सो एक जालिम पानीपत अंसारियों के महल्ले में रहने वाला लूट ले गया। गालिब ने अपने ख़त में ये बात किसके लिए कही है। तो इसका राइट आंसर होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली के लिए ये बात कही है। और शायद मेरे ख्याल से इन्होंने मीर मेहदी मजरू को ख़त लिखकर कहा है, फिर भी आप देख ले शायद। गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल हलीम शरर। इसके बाद है 36वां क्वेश्चन, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है। तो ये शिबली नोमानी का क्या है, मजमून है। हयात जावेद किसकी समाहे हयात हैं। तो ये है सर सैयद अहमद ख़ान की। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये शेर किसका है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मखदूम मोहिउद्दीन का शेर है ये। साक़ीनामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा बाले जिब्रील। साक़ीनामा क्या है, सहरुल बयान की मसनवी के तर्ज पर लिखी हुई है। उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा सही ज़ुमरा है। यानी किसे इनाम मिला है उर्दू में ज्ञानपीठ। तो ये है फिराक को, सरदार जाफरी को और शहरयार को, इन तीनों को। तो 41वां क्वेश्चन है, उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, इस नज़रिए को किसने पेश किया है। तो इस नज़रिए को पेश करने वाले हैं हाफिज़ महमूद शिरानी। किस सिन्फ़ सुख़न का जुज़ू है। तो ये है मर्सी का जुज़ है। 20वां क्वेश्चन, दया शंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है। तो ये इनका ताल्लुक़ है दबिस्तानी लखनऊ से। सैफुल मलूक व बदिउल जमाल का मुसन्निफ़ कौन है। तो ये गवासी हैं। इसके बाद 45वां क्वेश्चन है, इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है। तो हाली की तसनीफ़ है मजालिसुन निसा, ये हाली की। मिसरे ओला क्या है बताना है। तो नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इसका मिसरे ओला है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसमें सनद है सनद तज़ाद, ये भी याद रखें। क़दीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया। तो वो है नुसरती। इसके बाद है नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है। तो इनका असल नाम है वली मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर होगा। है हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ़ सुख़न सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। तो इनके नज़दीक है मसनवी, हाली के नज़दीक सबसे कारआमद और मुफीद है। 50वां क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीमी निस्वा को मौजू बनाया है। इसका राइट आंसर होगा डिप्टी नज़ीर अहमद। आज की वीडियो में देखेंगे हम जून 2012 का पेपर, जून 2012 का पेपर। और ये वीडियो होगी 75 सवाल पर मुश्तमिल।
اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم کل 75 سوالات دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے امتحان میں ہیلپ ملے گی۔ چھوٹے چھوٹے کوشچنس ہیں لیکن آپ کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہوگے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی۔ یہاں پہ جو نظم اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہیں، اس کا خالق کون ہے؟ تو یہ نظم ہے اے عشق کہیں لے چل۔ آپ کو بتانا ہے کہ اس کے تخلیق کار کون ہے یا خالق کون ہے۔ تو یہ نظم ہے اختر شیرانی کی۔ اس کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام ہے شبیر حسن خاں۔ تیسرا کوشچن ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ تو اس شعر میں آپ کو بتانا ہے سند کون سی استعمال کی گئی ہے۔ میں کیا ہے، کسی تاریخی واقعے کا ذکر ہو رہا ہے تو اسے کہتے ہیں ہم سند طلبی۔ حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ کسے قرار دیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 4 کا سر سید احمد خان۔ پانچواں کوشچن ہے، ان میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خدا کی بستی۔ یہ منشی پریم چند کا ناول نہیں ہے۔ باقی کے جو 3 آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ میدان عمل، گوش عافیت اور اسرار معدہ، یہ سارے تینوں کی تینوں منشی پریم چند کے ہیں۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے اور اس کا مرکزی کردار ہے راجہ اور نوشہ۔ راجہ اور نوشہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ اس ناول پر انہیں آدمجی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ اس کا رائٹ آنسر ہوگا آصف الدولہ۔ ساتواں کوشچن سے، پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے تبدیل کر دیا؟ تو پہلے حالی خستہ تخلص اختیار کرتے تھے، بعد میں مرزا غالب کے کہنے پر انہوں نے خستہ سے کیا ہے حالی تخلص رکھا۔ 8واں کوشچن ہے، یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ عیاں ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ تو یہ ہے ذوق کے قصیدے کا مصرع ہے اور ہمارے نصاب میں یہ شامل بھی ہے۔ اس کے بعد ہے گنج خوبی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا میر امن دہلوی۔ میری دنیا کی مادری زبان ہے کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ اس کے بعد ہے 11واں کوشچن ہے، ذیل میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ تو آب حیات انہی کی ہے۔ دربار اکبری بھی محمد حسین آزاد کی ہے۔ سخندان فارس یہ بھی انہی کی ہے۔ اب بچ گیا یہ مجلس النساء، یہ کس کی ہے؟ تو یہ ہے حالی کی ہے۔ کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یہ ڈرامہ ہے آغا حشر کشمیری کا۔ اور دوسرا یہ یاد رکھے کہ آغا حشر کشمیری کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام سے بھی سوال بنتے ہیں تو ان کا اصل نام ہے آغا محمد شاہ۔ آغا محمد شاہ ان کا اصل نام ہے۔ سلور کنگ کو کیا ہے دوسرا نام ہے نیک پروین بھی اس کا نام دیا ہوا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد کسے بتایا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہریانہ۔ سندھ کا ہے سید سلیمان ندوی اور پنجاب کا ہے یہ محمود شیرانی اور دکن کا ہے نصیر الدین ہاشمی، یہ بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو یہ ہے مقدمہ شعر و شاعری۔
اور اردو شاعری پر ایک نظری کلیم الدین احمد کی ہے، شعر العجم کس کی ہے، شبلی نعمانی کی ہے، اور ہماری شاعری یہ ہے رضوی ادیب کی ہے، اور یہ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ ہمارے پسند ناقدین والے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سجاد ظہیر، سید احتشام حسین اور مجنوں گورکھپوری۔ تو اس کا رائٹ آنسر بھی ہوگا۔ صرف ناولوں کے ناموں والے زمرے کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو پہلے میں ہے امراؤ جان ادا، لیکن ساتھ خواب باقی ہیں یہ ہیں، اس لیے یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ خود نوشت ہے۔ گودان، لہو کے پھول، اداس نسلیں اور آگ کا دریا۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ ہے کسی نہ کسی اور صنف کا اضافہ ہے، اس لیے نہیں ہوگا۔ 17واں کوشچن ہے کہ شاعر نے ریختہ کا دیوان اپنی یادگار چھوڑا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہاشمی۔ سے اردو میں علامہ اقبال کے کل کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 4، بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ تذکرہ گلشن بخار کا مصنف کون ہے؟ تو یہ نواب مصطفیٰ خان شیبتا۔ کوشچن سے کرسچن کے تصنیف پودے کا تعلق نثر کی کس صنف سے ہے؟ تو یہ ہے رپوتاس سے اس کا تعلق ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ تو یہ ہے گوپی چند نارنگ۔ بعض دفعہ مسعود حسین خاں بھی آتے ہیں، اسے بھی۔ فراق گورکھپوری کا تعلق کس دبستانی تنقید سے تھا؟ تو ان کا تعلق تھا تاثراتی تنقید سے۔ رانی کیتکی کی کہانی کا ادب کی کس صنف سے تعلق ہے؟ تو یہ صنفی اعتبار سے رانی کیتکی کی کہانی کیا ہے؟ داستان ہے، اور یہ کس کی ہے؟ انشاء اللہ خان انشا کی ہے۔ درگا شاہ سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ تو وحشت تھا ان کا تخلص۔ اس کے بعد ہے 25واں کوشچن، دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس زیادہ ہے؟ تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا محمد قلی قطب شاہ۔ اس کے بعد شعر مکمل کیجیے ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، یہ مومن کا شعر ہے۔ اس کے بعد ہے 27واں کوشچن، ان میں کون سا بیان درست ہے بتانا ہے؟ تو یہ ہوگا دیوان غالب کی سب سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں، یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے۔ اردو زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہندو یورپی، اور یہ خاندان ہے، اور یہ اس کی ہند آریہ یہ کیا ہے؟ اس کی شاخ ہے۔ تو میرے خیال سے اس کا رائٹ آنسر اے ہی ہوگا، پھر بھی آپ اسے کمنٹ باکس میں بتا دیں۔ ناول ایک چادر میلی سی میں رانو کے شوہر کا کیا نام ہے؟ تو یہ رانو کے شوہر کا نام تلوگا ہے، اور منگل اس کا دیور ہوتا ہے، بعد میں یہ بھی اس کا شوہر ہی ہوگا۔ گوبر یہ ہے گودان کا کردار، اور یہ لاجونتی کا کردار ہے سندر لال۔ اس کے بعد ہے ماورا کے شاعر کے شعری مجموعے کا نام ہے؟ تو یہ نون میم راشد کے شعری مجموعے کا نام ہے، اور 1941 اس کا سن یاد رکھیں۔ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا شاد عظیم آبادی نغمہ الہام، یہ ان کا شعری مجموعہ ہے۔ 32واں کوشچن ہے، میر تقی میر کی ولادت کہاں ہوئی؟ تو یہ لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی، اور آگرہ میں ان کی کیا ہے؟ ولادت ہوئی ہے۔ سے اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا میر حسن۔ عصری صنف کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا انشائیہ۔ سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ تو
تو یہ ملتی ہیں مقدمہ شعر و شاعری میں۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا گردش رنگ چمن۔ یہ قرۃ العین حیدر کا ہے اور ایوان غزل یہ جیلانی بانو کا ہے۔ ایسی بلندی ایسی پستی یہ عزیز احمد کا ہے اور شکست یہ کرسچن کا ہے۔ زمینِ چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے۔ یہ کس کا شعر ہے بتانا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا آتش۔ کوشچن ہے شوکت علی خاں کس شاعر کا اصل نام ہے، تو یہ ہے پانی کا اصل نام۔ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے، تو ان کا ہے سرخ سویرا۔ ہماری ٹرک تھی مخدوم دیکھیں کس طرح سے یہ ٹرک کام کرتی ہے۔ مخدوم سرخ گل بس تو ہی لا، یہ بنائے تھے ہم نے، تو ان کے تینوں مجموعے سیکوینس کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اگر آپ نے ٹرک کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے پلے لسٹ سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شاہ گورکھ پوری کس سن میں پیدا ہوئے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1896۔ کوشچن ہے کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سہیل بخاری۔ ذیل میں کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا نوک جھوک بالکنی مزین تلہ دان۔ اس کے بعد ہے 43 کوشچن ہے ذیل میں کس زمرے کا تعلق ناول سے ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی زوال بغداد، پردہ مزاج اور معرکہ کربلا اور گردش رنگ چمن۔ اردو کا اصل اور سرچشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولود و منشا ہے۔ یہ قول کس کا ہے، تو یہ قول ہے مسعود حسین خاں کا۔ نباتات داستان کون سی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فسانہ عجائب۔ شعر دیے ہوا ہے وہ بتانا ہے کہ وہ کس کا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا شاد کا۔ یہ لیں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم، تو یہ شاد عظیم آبادی کا شعر ہے۔ پہلا مثنوی نگار کون ہے، تو یہ ہے فخر الدین نظامی۔ ان کی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، جس میں قدم راؤ راجا ہوتا ہے اور پدم راؤ کیا ہے وزیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان میں کون صوفی شاعر ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خواجہ میر درد۔ پراکرت کا پہلا ادبی روپ ڈیش ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پالی۔ عبد الودود ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر کلیات محمد قلی قطب شاہ کے اولین مرتب کا نام بتائیے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے سید محی الدین قادری زور۔ سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی، تو اس کا رائٹ آنسر بھی ہوگا 1864 میں۔ آخری کوشچن ہے چک بست کا شعری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے صبح وطن۔ ہے کس تحریک کے دوران اردو میں صنف غزل کا آغاز ہوا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا علی گڑھ تحریک۔ کوشچن ہے میر تقی میر کا سن وفات کیا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1810۔ میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی تھی، تو انہوں نے لکھی تھی ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی اور یہ شائع ہوئی تھی یہاں پہ 1804 میں۔ حالی نے شاعر کے لیے کون سی 3 شرطیں لازمی قرار دی ہیں، تو تخیل کائنات اور تفحص الفاظ۔ نفسیاتی دبستان تنقید سے کس نقاد کا تعلق ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا میرا جی، لیکن عبدالعلیم کا بھی تعلق کیا ہے نفسیاتی دبستان سے ہے۔
اسے بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور سے مینشن کریں۔ 59 کوشچن ہے 3 رنگ اور پابند نظمی کے شاعر کی کتاب ہے، تو یہ ہے میرا جی کی۔ ٹھاکر بھی کس شاعر کے شاگرد تھے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا امیر مینائی کے شاگرد تھے۔ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کھڑی بولی۔ غالب نے تاریخ کی کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو مرزا غالب نے لکھی ہے مہر نیمروز۔ مرزا غالب نے یہ کتاب لکھی ہے۔ سے گل نغمہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ ہے فراق کا مجموعہ کلام۔ اندر صبا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈرامہ۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر ہے فراق گورکھپوری کا۔ ان میں کون سی کتاب رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے؟ تو یہ ہے ان کی ہی ہے ہم نفسانِ رفتہ، شفتہ بیانی میری یہ بھی ان کی ہے، اور گنج ہے گرام آیا یہ بھی ان کی ہے، زرگزش نہیں ہے یہ۔ میں کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو لفظ و معنی ان کی کتاب ہے۔ وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیات ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مختصر افسانہ۔ یہاں کے سپیدہ و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو جوں تو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا۔ تو یہاں پہ صبح اور شام یہ کیا ہے؟ صنعت تضاد اپوزٹ ہے۔ قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو پہلے تشبیب آئے گا، پھر گریز آئیں گا، پھر مدح اور دعا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی۔ ان میں سے کون دکنی شاعر نہیں ہے؟ تو اس کا تعلق ہے آبرو کا تعلق دکنی شاعر سے نہیں ہے۔ نظم ذوق و شوق میں یک نواح کاظمہ میں کاظمہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مکہ معظمہ۔ مرزا دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ 4 کوشچن ہے تنقیدی نظریات پر مبنی کتاب بوتیقہ کس کی ہے؟ تو بوتیقہ یہ کیا ہے؟ ارسطو کی کتاب ہے۔ اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچن ہے 75 سیف و سبو کس شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جوش۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے گا۔ اگر کسی سوال کا جواب آپ کو مشکوک لگ رہا ہے تو ضرور سے کمنٹ باکس میں مینشن کر دیں تاکہ اسے پن کر دیا جائے گا اور آنے والے دیگر لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔